مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام ہے تحلیم ولیم اور ہم سب مل کر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سب مل کر عبادت کر سکیں. ہم آپ کو اپنی عبادت میں اور آپ ہمیں اپنی عبادت میں شریک کر سکیں. اور آج ہمارے ساتھ ہیں لبنا ٹونی ولیم اور پروفیسر ٹونی ولیم. اب ہم عبادت کا آغاز دعا سے کریں گے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تمام نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی. آئے باپ تیرا شکر ہو آج کے دن کے لیے. آئے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام خدا ہم زندگی کی نعمتوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں. باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے وائز کے لیے کہ خدا نے اپنے بندے کی بڑی مدد حفاظت کر اپنے بندے کو عقل اتنا فہم بخش دے تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو سنانے میں اور خدا ہم زیادہ محنت کر سکے اور خدا ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک سنانے کا باعث بن سکے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام خدا ہم چیزوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دی ہیں. تیرا شکر ہو باپ عثمانی کہ تو نے ہمیں زندگی جیسے نعمت بخشی ہے. اے خدا ہم اس کو تیرے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور خدا ہم تو اس کو استعمال کر. یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. اب ہم خدا کے حضور اپنی آوازیں بلند کریں گے اور گائیں گے زبور 4. جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا. جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا. جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا. میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم بھی فرما. تسی لوگ کو میری عزت کرو گے خوار قدتی کر رکھو گے جھوٹ نو پیارا چلو گے جھوٹ دے راہ پر رکھو گے جھوٹ نو پیارا چلو گے جھوٹ دے راہ پر. یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو. یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو. جد اس نے میں پکاراں گا سنے گا یو پکاراں نو. جد اس نو میں پکاراں گا سنے گا او پکاراں نو. جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچائی دے ربا. خداوند کا شکر ہو. اب ہم کلام کی تلاوت کریں گے. لوک chapter 18 verse 7. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting off them? Amen. اب ہم اردو میں کلام پڑھیں گے. بس کیا خداوند اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا. آمین. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. اب ہم سب مل کر کلام کے لیے دعا کریں گے. قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو سکیں اور تیرے حضور حاضر ہو کر تیری عبادت کر سکیں, گیت گا سکیں اور بالخصوص اس وقت تیرا کلام سن سکیں. خدا پاک رو تو جو دوسرا مددگار ہے ہماری مدد کر, رہنمائی کر اور بخش دے کہ جو کچھ ہم تیرے کلام میں سے پڑھیں سنیں وہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 30, 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں, آمین. اکثر ہم عدالتوں میں اور قانون کے
فرق اداروں میں جب ہم جاتے ہیں، تھانوں میں، عدالتوں میں، وکیلوں کے پاس، تو ایک بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ انصاف ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، انصاف ہونے میں بہت دیر لگتی ہے۔ میں کل کسی کی بات سن رہا تھا تو پتہ چلا کہ ایک بندے کے خلاف جب مقدمے کا فیصلہ آیا تو اس بندے کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ اپنی پوری زندگی اس جرم کی سزا برداشت کرتا رہا جس جرم سے اس کے مرنے کے 10 سال بعد اس کو رہا کر دیا گیا اور یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ وہ بے گناہ تھا۔ اس نے سزا بھی کاٹی اور سزا کے ساتھ ہی یا اسی جرم کے ساتھ ہی وہ مر گیا جو جرم اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو انصاف میں اکثر اس دنیا میں دیر دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ نے لوکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا 18واں باب اور اس کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں تو یہاں واقعہ ہیں ایک قاضی کا اور ایک عورت کا جس کو انصاف نہیں ملتا، اور آخر میں یہ کہا گیا پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ تو یہاں بات بالکل سیدھی سی ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں لگاتار ہمیں انصاف مانگنا پڑتا ہے، لگاتار کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ہمت ہارے بغیر ہمیں لڑنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی چیز کا مقدمہ ہو یا کسی اور چیز میں ہمیں انصاف کی ضرورت ہو۔ لیکن یہاں پر خدا کی بات آ رہی ہے، خدا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ عادل منصف ہے، اسے پتہ ہے کہ عدل ہے کیا، اسے پتہ ہے کہ اس کا انصاف کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس لیے وہ وقت پر انصاف کرتا ہے۔ ہمیں وقت کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کبھی بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کب کس چیز کا انصاف کس مقام پر کر دے گا۔ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملا کہ کئی لوگوں نے مخالفت کی، دوسروں کو برا بھلا کہا، دوسروں کی ذات پہ کیچڑ اچالا، دوسروں کے لیے جو برے سے برا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور جب خداوند کا وقت آیا تو خداوند نے ان کو سزا دی، اور جب خداوند نے ان کو سزا دی تو میرے ذہن میں وہ زبور نویس کے الفاظ گونج اٹھے، تو اپنی اکھیاں تو حال ویکھیں گا شریراں دا۔ تو جب بھی کسی پہ زیادتی ہو، زبردستی ہو، کوئی شخص آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بے انصافی کرتا ہے تو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے لڑنا ضرور ہے، لیکن اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم لڑ نہیں سکتے تو ہمیں خداوند کے حضور، خداوند کے سپرد کر دینا چاہیے سب کچھ، کہ ان کی زیادتیاں، ان کی بدتمیزیاں، ان کی بے قدریاں، انہوں نے جو کچھ میرے خلاف کیا، خداوند میں سب کچھ لے کر تیرے قدموں میں حاضر ہوں، تو ان کا فیصلہ کر۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس شخص کو آپ خداوند کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، خدا کبھی نہ کبھی اس شخص کو لے کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں سونپتا ہے کہ تو بتا اب اس کے ساتھ میں کیا کروں۔ اور آپ یقین مانیں کہ اپنی زندگی میں کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ اسی شرمندگی کے ساتھ اسی شخص کے قدموں پہ تھے جو شخص کل دوسرے سے انصاف کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اگر آپ خداوند کے کلام میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا سورما ہمیں اسی اصول کو اپناتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے داؤد۔ وہ سورما ہے، طاقتور ہے، زوراور ہے، لیکن جب بھی اس کا دشمن اس کے سامنے آتا ہے ساؤل، تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا، 2 مرتبہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ سویا ہوتا ہے، وہ درمیان میں سویا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے سپاہی سوئے ہوئے ہیں، ان کے باہر انہوں نے ان کی جو گھوڑا گاڑیاں تھیں یا گھوڑے وغیرہ کی دھکیلنے والا جو بھی سامان تھا وہ لگایا ہوا تھا، اور درمیان میں بالکل ساؤل سویا ہوا ہے۔ اور جب داؤد ساؤل کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ تو اپنے نیزے کے ساتھ جو ساؤل ہے اس کو زمین میں پرو دے، لیکن وہ ساؤل کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ خدا کا ممسوح ہے، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور واقعے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بیت الخلاء کے لیے یا رفع حاجت کے لیے ایک غار میں جاتا ہے تو وہاں پر ساؤل کو داؤد مار سکتا ہے، لیکن وہ اسے مارتا نہیں، وہ اس کے کپڑے کا کچھ حصہ کاٹ لیتا ہے اور پھر اسے جا کے بتاتا ہے کہ دیکھ میں تجھے مار سکتا تھا
لیکن میں نے تجھے نہیں مارا. کیوں اس نے ایسا نہیں کیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا انصاف جو ہے میرا خدا کرے گا, میرا بدلہ جو ہے وہ میرا خدا لے گا, اور خدا دیر نہیں کرے گا. انسان ہوتے ہوئے مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ خدا شاید ابھی میرے مخالفین کو آزاد چھوڑ رہا ہے, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. انسان ہوتے ہیں, ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ خداوند آج ہی تو ان سے بدلہ لے لے, آج یہ کر دے, آج ہی ویسا کر دے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کے سامنے جب آپ کسی کو پیش کر دیتے ہیں کہ خداوند تو ہی اس کا انصاف کر, تو وقت مقررہ پر یہاں لکھا ہے, اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ خدا دیر نہیں کرے گا. جب اس نے کسی کا انصاف کرنا ہے, مقررہ وقت پہ وہ ان کا انصاف کر دے گا. اس لیے آئیں اپنی زندگی میں جب بھی مخالفت ہو, جب بھی دشمنی ہو, جب بھی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں, اگر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا یا کسی اور طرح کی اس طرح کی مخالفت آپ کے سامنے آتی ہے, تو اس شخص کو خداوند کے سامنے پیش کر دیں. خداوند خود ہی اس کا فیصلہ کرے گا, اور وقت پہ کرے گا, اور بہت ہی خوبصورت کرے گا. اور پھر آپ کے ذہن میں بھی ضرور داؤد کے یہ الفاظ گونجیں گے, زبور نویس کے یہ الفاظ گونجیں گے, تو اپنی اکھیاں تو حال ویکھیں گا شریراں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں, اور خداوند کے حضور پیش کریں اپنے مخالفین کو, اپنے خلاف سیاستیں کرنے والوں کو, باتیں کرنے والوں کو, تنقید کرنے والوں کو, تانے کسنے والوں کو. اگر کوئی آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جس نے آپ کی جائیداد چھین لی, روپیہ پیسہ چھین لیا, عزت و ناموس چھین لی, اس بندے کو خدا کے سامنے پیش کر دے اور اسے کہ خداوند تو میرے مخالفین کا انصاف کر. اور آپ یقین مانیں کہ اے خداوند, ہم اپنے تمام عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, مخالفین کو, سب کو جو اس دنیا میں ہیں, ہم دل سے معاف کرتے ہیں, اور ان کے تمام چالوں کو, ہیلوں کو, بہانوں کو, تنقید کو, مخالفت کو تیرے قدموں میں دھر دیتے ہیں. خداوند تو آپ انہیں سنبھال, تو آپ ان کا فیصلہ کر, تو آپ ہمیں انصاف دے. ہمیں پتہ ہے کہ تو عادل منصف ہے, اور تو ہمارا نہیں بلکہ اس دنیا میں موجود ہر ایک شخص کا جو تیرے سامنے اپنے مخالفین کو, اپنے تنقید کرنے والوں کو, اپنے پہ خداوندہ زیادتی کرنے والوں کو تیرے حضور جب پیش کرے گا, تو تو ضرور ان کا انصاف کرے گا. اور تیرا انصاف ہمیشہ وقت پہ ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. ہم تجھی سے توقع کرتے ہیں کہ تو ہمارا اور ہمارے اس خاندان کا جو ہمیں دور بیٹھا اپنے اپنے گھروں میں سن رہا ہے, انصاف کر اور فضل دے کہ لوگ جان سکے کہ خدا کبھی بھی انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتا. تو ہم سب کو سنبھال, اس گھرانے کو بھی بڑی برکت دے جو خداوندہ ہم سے دور بیٹھا ہے, ان کی بیماریوں کے لیے, ان کی دکھوں کے لیے, ان کی تکلیفات کے لیے, ان کے گھرانوں کے لیے, ان کی کمیوں اور کمزوریوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوندہ ہر ایک برکت تو ہمارے ان خاندان کے افراد کو بخش دے جو دور بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری عبادت میں شریک ہیں. انہیں ہر طرح کی برکت دے, اور خداوندہ صحت دے, تندرستی دے, کلام پڑھنے کا, کلام کو سمجھنے کا, کلام پہ تحقیق کرنے کا فضل بخش دے, تاکہ وہ تجھ میں مضبوط ہوں, ترقی کرتے جائیں, اور ان کے وسیلے سے مسیح خداوند جلال پر جلال پائے. مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں, آمین.